السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، صدق الله العظيم۔ ہمارا ہفتہ وار بیان، گفتگو اور مذاکرہ ہر ہفتے کی رات کو ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ اور اس سلسلے کا نام سیرت ہی تو زندگی۔ آج جس موضوع پہ ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ معاشرے کے بہترین لوگ کون ہیں۔ معاشرے کے بہترین لوگ کون ہیں؟ قرآن حدیث میں ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے 16 قسم کے اصناف، 16 قسم کے لوگ ہیں جو معاشرے کا بہترین سرمایہ ہے، جو حسین معاشرہ ہے۔ ہاں، اس میں اتنا ضرور ہے کہ بہترین ہر ایک کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوتا ہے۔ کامیاب اور اچھا اور معیارات ہر ایک کے اپنے ہیں۔ یہ جو 16 قسم کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ ان کی طرف سے بہترین ہے جنہوں نے معاشرہ، سماج اور دنیا کو بنایا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں جو بہترین لوگ ہیں، معاشرے کے، سماج کے اعلیٰ ترین لوگ ہیں، یوں کہیں کہ یونیک ترین لوگ ہیں، اور اصل معاشرہ حسین وہی لوگ ہیں۔ وہ 16 اقسام ہیں، اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی بات ہم کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلی قسم وہ یہ ہے کہ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا سب سے بہترین۔ پہلا، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ اس کو تبلیغ والے کا رنگ دے یا یہ ہے کہ دوسرا تیسرا دے، بہرحال وسعت ضرور ہے، وسعت ضرور ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک خاص طریقے سے ہی اللہ کی طرف بلانا ہے، اس کی مختلف قسم کی اقسام اور مختلف قسم کے جہاد ہو سکتے ہیں، جس کا ہم مذاکرہ کریں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہترین کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے اعمال بھی کرے۔ اعلیٰ درجہ تو وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے کیا، اور انہی کے نہج کے اوپر اسلام اور دنیا کا کوئی کام بھی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا جو اعلیٰ ہے صرف وہی ہوتا ہے۔ ادنا بھی چلتا ہے، تھوڑا بھی چلتا ہے، اچھا بھی چلتا ہے، ہر ایک قسم کی کوالٹیز میں فرق بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اور سال کے چند مہینے وہ صرف یہی کام کرتا ہے، یا یہ ہے کہ پوری زندگی وہ صرف یہ کام کرتا ہے، تو وہ اعلیٰ درجے میں۔ اچھا، وَمَن دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والے اتنی وسعت ہے، اس کی مثالیں دینا شروع کر دو۔ اس میں یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں اللہ نے کتنا اچھا موسم کر دیا، آپ داعی الی اللہ ہیں، آپ اللہ کی طرف دعوت دے چکے ہوئے۔ آپ فروٹ کھا رہے ہیں، مینگوز کا موسم ہے، تو آپ کہتے ہیں اللہ نے کتنا بہترین رس بھر دیا، آپ داعی الی اللہ ہیں۔ آپ نے سبزی لی، تر و تازہ پسند گھر آئے ہیں کہ اللہ نے کتنی بہترین رنگدار، بہترین ذائقے والی سبزی اللہ نے بنائی ہے، آپ داعی الی اللہ ہیں۔ تو آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، کوئی چیز پہنتے ہیں، کسی طرف دیکھتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، نعمت کے اوپر شکر ادا کر کے اپنی اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، تو آپ داعی الی اللہ ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے
جو اللہ کی طرف پکارے، تو اللہ کی طرف پکارنے کی وسعت ہے، تو ہم اپنی تمام نسبتوں کو، تمام جہاد کو اللہ کی طرف بلا بھی سکتے ہیں، اور اللہ کے لیے سارا کچھ، گرمی شدید ہو کہ اللہ کی مرضی، اس چیز کو اللہ کی طرف منسوخ کر دینا، آپ داعی الی اللہ ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ معاشرے کے بہترین شخص وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے، فیکٹری میں، ادارے میں، بزنس پوائنٹ میں وہ بندہ بہت ہی زیادہ بہترین ہوتا ہے کہ وہ اس کی ہر بات مانتا ہے، مالک کی، آنر کی ہر بات مانتا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، جی بارش میں بھی آ جاتا ہے، بارش میں بھی آ جاتا ہے، جی بیماری میں بھی آ جاتا ہے، تو جی رات میں بھی آ جاتا ہے، لوڈ ان لوڈ کرنا ہوتا ہے تب بھی یہ پہنچ جاتا ہے، تو وہ اس فیکٹری کا، اس تجارتی ادارے کا، اس تعلیمی ادارے کا وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بہترین شخص ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، کائنات کا سب سے بہترین شخص۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، کہ جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا اس کی تم اتباع کرو، فرما برداری کرو، لبیک کہو، تو اس پہ کیا ہوگا؟ اس پہ یہ ہوگا کہ تم سب سے بہترین بن جاؤ گے، اس کی پھر تفصیل بھی ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو حدیث شریف میں آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا، وہ میں اور آپ ہیں، مطلب جو اداروں میں بیٹھے ہیں، وہ مسجد ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ اسکول ہے، کسی بھی شکل میں قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنے اور سکھانے کی وسعت بھی اور ہو جاتی ہے، اس کی تعریف بھی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ جو خیر ہونا ہے، بہترین ہونا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ پڑھے اور پڑھانے کا ثواب بھی ہے، مقصد بھی ہے، مستقل شعبہ بھی ہے، لیکن خیر ہونا وہ کچھ اور ہے، وہ سیکھنا اور سکھانا ہے۔ سیکھنے اور سکھانے کے لیے ادارے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہوتی، ماحول کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہوتی، چلتے پھرتے موقع محل کے اوپر آپ قرآن کا حکم اپنے عمل سے، آپ قرآن کا حکم اپنے بھائی کو سنت طریقے سے سکھلاتے ہیں، تو آپ بھی سب سے بہترین ہیں۔ ایک تو یہ کہ الفاظ القرآن وہ بہترین مستقل عبادت ہے، اس کی تجوید مستقل عبادت ہے، لیکن اللہ جل جلالہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں وہ کیا ہوتی ہے؟ بہت ہی زیادہ وسعت ہوتی ہے، اس کو بند نہیں کرنا چاہیے، خاص طبقے کے لیے محدود بھی نہیں کرنا چاہیے، خاص مسلک کے لیے محدود بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ قرآن حدیث مسلک کے لیے ہے، نہ ہی کسی طبقے کے لیے، وہ ساری انسانیت کے لیے، اس میں ساری جہات موجود ہوتی ہیں۔ بیان کرنے اور پیش کرنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وسعتوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے، تو ہم سارے اور تمام مسلمان اس میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں بھی وہی بات کروں گا، خاص درجہ انہی لوگوں کا ہوگا جنہوں نے قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوا ہے، لیکن دروازہ بند کسی کے لیے نہیں ہے کہ بھئی وہ کر رہی ہیں تو دروازہ بند ہو چکا ہے، اس میں وسعت ہی ہے، اور اس میں بہت سارے اور بھی روایات آتی ہیں، کیونکہ ہم ایک ایک بات کے اوپر، ایک ایک قسم کے اوپر بات کر کے پھر آخر میں تھوڑی سی بات بھی کریں گے۔ معاشرے کا چوتھا شخص وہ بہترین ہے جو خیر الناس، حدیث شریف میں آتا ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ، آخر میں ہم بات بھی کہیں گے، خیر پہ بات بھی کریں گے، تمام چیزوں میں حدیث میں جو بہترین ہے اس کا لفظ خیر ہی ہے، اور قرآن عزیز میں خیر کے نام سے ہی تعریف ہوئی ہے، آخر میں جا کے خیر کو بیان کریں گے۔ خیر کا مطلب کیا ہے؟ ہر جگہ جہاں خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے ذو القلب المحموم، درد رکھنے والا، دل کا درد رکھنے والا شخص، اچھا، واللسان الصادق، سچی زبان والا۔ مالقلب المحموم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مخموم دل یا محموم دل یا مغموم دل تمام معنی میں آ سکتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کن کے بارے میں آپ نے فرمایا؟
فرمایا هو التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا حسد، ایسا صاف ستھرا دل، ایسا صاف ستھرا دل جس کے اندر نہ کسی کے بارے میں بغض ہو نہ حسد اور کینہ ہو۔ اور قرآن مجید میں ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو کوئی صاف ستھرا دھلا ہوا اور شفاف، لا اسم فیہ، اس میں گناہ نہیں، ولا بغی فیہ، اس میں بغض نہیں اور عناد نہیں، ولا حسد فیہ، انتقام لینا اور کسی کے ساتھ حسد والا معاملہ کرنا وہ اس دل میں نہ ہو، تو یہ اللہ کے ہاں بہترین لوگ ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تم، چونکہ دل کی بات چلی ہے، اگر تمہارے جسم مضبوط اور پہلوانوں جیسے ہو گئے اور تمہارے دل وہ کیا ہے کہ وہ مریل بن جائے، مریل کس چیز سے بنے؟ داغدار، گناہوں سے، بغض سے، حسد سے اور دنیا کی محبت سے، کینہ اور بغض اور انتقام سے، لَكُنْتُمْ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَوْلَانِ، اللہ کے ہاں تمہاری حیثیت اتنی بھی نہیں ہوگی جتنی گندگی کا ایک کیڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں جو صاف ستھرے دل والا ہے وہ بہترین ہے، اور گندے دل والا جو ہے اس کا اتنی حیثیت بھی نہیں کہ جتنی ایک گندگی کے کیڑے کی ہوتی ہے۔ اللہ حفاظت فرما۔ پانچواں وہ شخص ہے خیر الاصحاب عند اللہ، تم میں سے، لوگوں میں سے، دوستوں میں سے سب سے بہترین دوست خیرہم لصاحبہ، جو اپنے دوستوں کے لیے بہتر ہو۔ دوسرا کون ہے؟ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، سب سے بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہترین ہو۔ خیر، معاشرت، سماج کہ سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جس کا ہمسایہ اس سے خوش ہو، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ جسمانی تکلیف تو دور کی بات ہے، اسلام نے تو نفسیاتی جو تکلیف ہے اس سے بھی ہمسائے کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ تو کوئی ایسا عمل کہ جس سے ان کو یہ تکلیف ہو، کوئی یہ والی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس نعمت کو چھپانے کا حکم ہے کہ تم ظاہر نہ کرو۔ فروٹ کے چھلکے سامنے نہ ڈالو کہ اس گلی میں آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں والے کہیں کہ ان کے گھر میں تو پیٹیوں کی پیٹیاں آتی ہیں اور ہم نے اس سیزن میں صرف چھلکے ہی دیکھے ہیں۔ یعنی نفسیاتی تکلیف بھی نہ دو۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ان کی ضرورت پوری کرو، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ان کی ضرورت پوری کرو، اور ادنا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے کسی قسم کی ان کو تکلیف نہ پہنچے، ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں ایک موقع پر یوں لگا کہ صبح یا شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان جاری فرما دیں گے، ہمسایہ تمہاری جائیداد میں بھی حقدار ہوگا۔ اتنے ان کے حقوق بتلائے کہ ہمسائے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، تو اس میں وہ ساری کی ساری جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں، پوش ایریے کے اپنے مسائل ہیں، محلوں کے اپنے مسائل ہیں، گاؤں کے اپنے مسائل ہیں، اور جو اس کے علاوہ رہتے ہیں ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آمنے دائیں بائیں آگے پیچھے ایک ایک گھر کم از کم میری وجہ سے اگر میں ان کو نفع نہیں دے سکتا، کسی قسم کی ان کو تکلیف نہ پہنچے، وہ حرم سے بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسری تیسری چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے، ان کی طرف سے جو بھی ہو جائے میری طرف سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ چھٹا وہ شخص خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو خیر پہنچائے، لوگوں کے لیے خیر کا جذبہ رکھے، نفع ہی نفع دینے والا ہو، نفع ہی نفع دینے والا ہو، اور نفع ہی نفع دینے والا میں خیر الناس فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات میں غور کریں تو جان دینے کو دل کرتا ہے۔ ایسی وسعت جنجی تلی کو ہوتا ہے نا کہ بھئی قانونی جملے، اور طلاق کا جب آتا ہے کوئی مسئلہ تو ہم کہتے ہیں بھی تحریر کہاں سے ہوئی تھی، کہتے ہیں وکیل سے، بغیر دیکھیں ہم کہتے ہیں طلاق ہو گئی، کیونکہ اس نے وہ ججے تلے الفاظ جو قانونی ہے اس نے کوئی شک چھوڑنی ہی نہیں ہوتی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کے لیے لفظ فرماتے ہیں تو اتنی زیادہ اس میں گہرائی ہوتی ہے کہ پورا کا پورا سمندر پرو دیتے ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس فرمایا، لوگوں میں، یہ نہیں فرمایا خیر المسلمین من ينفع المسلمین، مسلمانوں میں بہترین وہ ہے جو مسلمانوں کو فائدہ دے۔ پہلے تو یہ فرمایا خیر الناس، پوری کائنات کے لوگوں میں بہترین وہ ہے، پھر بھی آگے ناس ہی فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمین کو فائدہ دینے والا، جو نفع دینے والا ہے عام انسانوں کو بھی، تو وہ سب سے زیادہ بہترین ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں، اس کی بہت ساری شکلیں، اعلیٰ شکل کیا ہے اور ادنا کیا ہے؟ اعلیٰ تو وہی بات ہوگی، کوئی ویلفیئر بنا دیتا ہے، کوئی ٹرسٹ بنا دیتا ہے، کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنا دیتا ہے، کوئی آفس کھول لیتا ہے کہ بھئی اس محلے اور ان لوگوں کی میں راشن کا انتظام ہے، ان کے ایجوکیشن کا انتظام ہے، ان کے پانی کا انتظام ہے، ان کے کھانے کا انتظام ہے، چولستان میں اس چیز کا انتظام ہے، اس کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں۔ لیکن وسعت پھر بھی ہوتی ہے، وسعت پھر بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ موٹر بائک پہ لوگ جا رہے ہیں، کسی خاتون کا برقع اور چادر نقصان دہ کی طرف اس میں آنے والی ہے کہ اس میں تاروں میں یا اس میں گرنے کا خطرہ ہے، تو فوراً آپ اشارہ کر سکیں بھائی اپنا برقع ٹھیک کر لو، اپنی چادر ٹھیک کر لو۔ خیر الناس من ينفع الناس، ٹھیک ہے۔ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اس کا سٹینڈ کھولا ہوا ہے، صرف مثالیں دے رہا ہوں، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ سٹینڈ کو اٹھا لیں، لائٹ چل رہی ہے، وہ آٹا لے کے جا رہا ہے، آٹا گر رہا ہے، وہ ریڑھی اور ٹرالی کے اوپر کوئی چیز لے کے جا رہا ہے، اس کی وہ چیز گر رہی ہے، تو آپ اشارے سے کہہ دیتے ہیں کہ اس میں یہ ہے۔ ساتھ والوں کو، ہمسائے کو گلی میں آپ بیل دے کے دیتے ہیں، آپ کی لائٹ چل رہی ہے، میں نے کہا آپ کو بتلا دوں۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع دینے والا ہو، خیر پہنچانے والا ہو۔ نفع میں کیا ہے؟ نفع ان کو دے رہی ہیں، یا ادنا درجہ یہ ہے کہ ان کو نقصان سے بچا رہے ہیں، تو تم سب سے زیادہ بہترین ہو۔ اچھا، ساتواں وہ شخص بہترین ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہتر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین دو فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں۔ اہل جب فرمایا گیا تو اس میں وہ سارے آئے، اعلیٰ درجہ تو بیوی کا ہے۔ جب شادی ہو جائے، جب آپ اکیلے ہیں، والدین کا تو مقابلہ کوئی نہیں ہے، اس کا تقابل کوئی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بھی اعلیٰ درجہ یا بیوی کی بات اور حسن سلوک، قطعاً اس کا مقابلہ والدین امی ابو کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے آپ قطرے اور سمندر کا مقابلہ کر لیتے ہیں، جوڑ ہے، بیوی اور امی ابو کا مقابلہ کبھی نہ کریں۔ امی ابو کا جو مقام، دادی دادا کا جو مقام ہے، اس مقام میں آپ کسی کو مقابلے میں نہیں لا سکتے، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ بہن بھائیوں کو، نہ معاشرے میں کسی کو۔ جو اعلیٰ درجہ دولے والدین ہیں، ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے گھر والوں کے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین۔ تو اس میں تو اعلیٰ درجہ کیا ہے اور ادنا درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ اور ادنا تو اس میں آ نہیں سکتا۔ اس میں یہ ہے تو کم از کم یہ ہے کہ جو ہمارے باہر کے اخلاق اور اندر کے اخلاق ہیں وہ برابر ہو جائیں، کیونکہ اخلاقیات ڈیلنگ بزنس کی کچھ اور ہیں، مسجد کی کچھ اور ہیں، اور بزنس کی کچھ اور ہیں، اور گھر کے اخلاقیات کچھ اور ہیں۔ آفس میں بیٹھے ہوئے رویہ کچھ اور ہے، بچوں کے ساتھ رویہ کچھ اور ہے، بیوی کے ساتھ رویہ کچھ اور ہے، اور عام لوگوں کے ساتھ رویہ کچھ اور ہے۔ تو یہ رویے جو ہم نے اپنے تبدیل کیے ہوئے ہیں، اوپر نیچے کیے ہوئے ہیں، وہ ایک ہو جائیں تو خیرکم بن جائیں گے، بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے لیے بھی حسن سلوک کرنے والے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور باہر بہت کوڑے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں باہر بہت میٹھے ہوتے ہیں اور گھر انہوں نے اپنا دبا کے رکھا ہوتا ہے۔
بس وہی بات ہے خیرکم لأہلہ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کی ضروریات پوری کرنا اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دینا۔ آٹھواں وہ شخص ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے تھے آپ آس پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہارے اچھے لوگوں کو تمہارے برے لوگوں میں سے نہ بتا دوں، کہ تمہارے برے لوگوں میں سے اچھے لوگ تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں ان کے بارے میں بتاؤں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں میں سے وہ ہیں کہ ایک شخص دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ دیکھتا دیکھتے حاجی صاحب میری گل سنو، حاجی صاحب میری بات سنیں۔ 15 20 25 لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی میری اکیلے میں بات کریں۔ اکیلے میں وہ فیک یا سچا اس سے ہٹ کے کہ ایسا رویہ، ایسا انداز اپناؤ کہ لوگ آپ سے خیر کی امید رکھیں۔ بندہ کہتا ہے کہ اس سے میں تو اپنی ضرورت پوری کرو، یا بڑا کوڑا بندہ کوئی اور دسو۔ خیرکم الا اخبرکم بخیرکم، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہترین لوگوں میں سے کون؟ 3 دفعہ فرمایا۔ فسکتوا فقال ذلك 3 مرات، خاموش رہے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرنا یا رسول اللہ خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ، کہ جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے محفوظ رہا جائے۔ جی اس سے زیادتی ہو گئی، کہتے ہیں وہ بدلہ لے گا، کہتے ہیں انہیں نہیں بدلہ لینا، اس نے کوئی نہیں لینا، وہ شریف بیوہ سا بندہ ہے۔ میں پہلے سے عرض کی جو تمہیدی بات کی، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں، آج کی نظروں میں کہہ دیں گے وہ بغیرت ہے، آج کی نظروں میں ہر پوائنٹ پہ کہہ دیں گے وہ رنگ مرید ہے، دوسرا کہہ دیں کہ جی وہ مفاد پرست ہے۔ آج کی نظروں کے جملوں سے ہٹ کر یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں آ رہی ہیں۔ یہاں کتنا رہنا ہے اور ان کی نظروں میں کتنا رہنا ہے، اس ادارے میں جاب کتنی کرنی ہے اور وہاں پر بغیر جاب کے کتنا کھانا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، تم میں سے شریر شخص، گندے شخص، گھٹیا شخص وہ ہیں، وہ کیا ہیں کہ ان کے شر سے محفوظ نہ رہا جائے اور ان سے خیر کی کوئی امید نہ رکھی جائے، تو یہ بدترین لوگ ہیں، اور خیر کی امید رکھی جائے تو وہ اچھے لوگ ہیں۔ نامہ وہ شخص جو بہترین ہے، جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کھانا کھلائے لوگوں کو، ورد السلام اور سلامتی کو سلام کے ساتھ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور اس کو جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ بھی بہترین ہے۔ اور خیرکم کھانا کھلانے اس کے بڑے فضائل براہ راست، جیسے ڈاکٹر لوگ علاج کرنے والے علاج کے دوران میں خیر خی کا جملہ اور خیر خی والی بات کرتے ہیں تو دل سے دعائیں لیتے ہیں، ایسے ہی کھانا اچھا کھانے کا ایسی تاثیر ہے، یہ امیر کو کھلاؤ یا غریب کو کھلاؤ دل سے دعا نکلتی ہے، خوشی سے نکلتی ہے، اللہ کا نظام۔ تعریف آپ کسی کی خوشامد کی بنیاد پہ کریں یا اوریجنل میں کریں، تعریف کے اثرات ہیں۔ اگلے بندے کو پتہ ہے کہ یہ مجھے تعریف میں چونا لگا رہا ہے، پھر بھی اس کو چونا لگ جائے گا۔ تعریف ایسی چیز ہے، ایسے ہی کھانا ایسی چیز ہے، اور بہت سارے تجربات میں آیا، بہت سارے لوگوں نے اس دروازے سے پتہ نہیں کیا کتنے دروازے کھلوائے۔ یہ دسترخوان والے جنہوں نے دسترخوان لگائے ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کا خشک راشن باعزت طریقے سے کھلانا، اس کو کیسے دینا لینا، وہ ان کے ایسے SOPs ہے، وہ اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن ہم وسعت کے اوپر بات کر رہے ہیں، کوئی کسی صورت میں بھی کھلاتا ہے تو اس کے اثرات اور اس کے دروازے جو ان کے اوپر رزق کے کھلتے ہیں، اس کا کیا ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے اپنے کیش کیا ہے۔ یہ 10واں وہ ہے، سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ای الناس خیر، شخص آیا لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہترین کون شخص ہے؟
قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله. فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے، اس کی آگے تفصیل بھی آ رہی کہ وہ ہے کہ جس کی عمر کم ہو اور عمل زیادہ. عمر کم ہو، عمل زیادہ ہو، انویسٹمنٹ تھوڑی ہو، پروفٹ زیادہ ہو. عمر تھوڑی ہو اور عمل زیادہ ہو. اور لوگوں میں سے سب سے شریر کون ہے؟ فرمایا کہ جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل تھوڑا ہو. عمر زیادہ ہو اور عمل تھوڑا ہو تو یہ سب سے بہترین شخص ہے. 11واں شخص ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. تم میں سے سب سے زیادہ، یہاں پر خیر نہیں لفظ فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین سردار وہ ہے. خیارکم یہاں پر سرداری والا ہے. اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. جو سردار ہوتا ہے اس کے سب سے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، ایک معنی اس کا یہ ہو گیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ جو سردار بننا چاہتا ہے وہ اپنے اخلاق اچھے کر لے. تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو اچھے اخلاق والا ہے وہ سرداری کے بغیر بھی سردار ہے. وہ دلوں پر راج کرنے والا ہے، اس کی بات مانی جانے والی ہے. تو اخلاق کا بہت بڑا وسیع معنی ہے. اب وہ کیا ہے کہ سب سے کم والا، سب سے اعلیٰ والا. آپ کی برکت سے مطالعے میں یہ چیز کوئی نہیں تھی، ویسے میں نے ویسے مطالعہ کیا تھا تو یہ اعلیٰ اور ادنا یہ آپ کی برکت سے نکل رہا ہے. خود بخود حدیثیں بھی آ رہی ہیں اور مینج بھی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ برکت ہوتی ہے. اس برکت، یہ خاص برکت اللہ پاک کی عطا فرماتا ہے. اعلیٰ درجہ اور ادنا درجہ. ادنا درجہ اس سے کم نہیں ہے. من سلم، آگے آ بھی رہا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو. اور اوپر کا درجہ یہ ہے کہ سل من قطع، جو آپ سے توڑے اس سے جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. واعط من حرمک، جو آپ کو محروم کرے اس کو تم عطا کرو. یہ ہے اعلیٰ درجہ. میرا خیال میں دماغ چکرا جائے، دماغ چکرا جائے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے گالی دے اور میں اسے کہوں کہ آپ شربت پی لو؟ وہ میرا حق دبائے اور میں اس کو کہوں اگلی اور ایک ڈیل کرتے ہیں، اگلا بزنس کھولتے ہیں. تو دانتوں کو پسینہ تو آ جاتا ہے، دماغ تو چکرا جاتا ہے، لیکن کسی اور جگہ کے اوپر مقام اور مرتبہ بھی. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ. قطعاً مطلب یہ ہے کہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہی ہے، اگر کوئی پالے گا تو سب سے زیادہ حسین ہوگا. 13واں درجہ کہ تم میں سے بہترین کون ہے؟ ان خیارکم احسنکم قضاء. پہلے تھا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، یہاں پر ہے احسنکم قضاء. تم میں سے بہترین وہ ہے جو بہترین طریقے سے قرض کی ادائیگی کرنے والا ہو. مارکیٹ میں حاضری لگتی ہے، مارکیٹ میں حاضری لگتی ہے. تو جن کے پاس نہیں ہے یا مجبور ہیں وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. یا جو مجبور بنے ہوئے ہیں، ہوتے بھی ہیں، پورا کا پورا ہفتہ جمعرات کا ٹائم دیتے ہیں، حاجی صاحب دیں گے، بڑے حاجی صاحب دیں گے، بڑے حاجی صاحب دیں گے. کیونکہ مارکیٹنگ کا کام کیا ہے نا، مارٹوں پہ اور اس پہ سپلائی دیتے ہوتے تھے. اور وہ حاضری والا سسٹم کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے، تو اس میں کرتے 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 کیا کہ حاجی صاحب جمعرات والے دن آتے ہی نہیں. یہ تو ایک آئی چلائی والا معاملہ ہے نا. اس میں تو پھر بھی بچت ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ حاضری جو ہے وہ لگتی لاتی رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو دوسرے قرض کی ادائیگی والا ہے اس میں وہ معصوم بنا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس نے قرض لینا ہے اس کو ایسی شکل بنانی پڑتی ہے کہ جیسے اس نے قرض دینا ہو، پھر اس کو ملے گا. کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو وقت کے اوپر، وعدے کے اوپر، اس کے اوپر فضیلتیں بھی بہت ہیں. کچھ چھوڑ دیتا ہے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، جو ڈھیل دے دیتا ہے اس کے اوپر علیحدہ فضیلت ہے. بہرحال اتنا ضرور ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آ رہا ہے، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے والا ہو.
حقوق اللہ کی ادائیگی. رجل فی معاشیتہ یؤدی حقہا ویعبد ربہ، ایسا وہ شخص ہے جو اپنے جانوروں کے درمیان میں رہتا ہے، اپنے کام کاج کرتا ہے، کسی اور کے ساتھ اس کا سروکار نہیں، ملنا ملانا نہیں. وہ اپنے کھیتوں میں ہے، وہ اپنے جانوروں میں ہے، اب آج کی وسعت میں وہ اپنے کاروبار میں ہے، اور اپنے کام سے کام ہے، اپنے کام سے کام، اپنا گھر اس کا آفس، اپنا گھر اس کی زراعت، اپنا گھر اس کے جانور، اور کتنے اس دوران میں اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کے حقوق کی ادائیگی اور پاس رکھنے والا ہو. اور 15ویں نمبر پہ وہ یہ ہے کہ ای الاسلام افضل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام میں سب سے بہترین کون ہے، کون سا اسلام سب سے بہترین ہے؟ فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس مسلمان کی زبان سے، ہاتھ سے، اشارے سے، رہن سہن سے، آنے جانے سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آنکھوں کے اشارے سے، آنے اور جانے سے، رہن سہن سے، اور اس کے پروٹوکول اور اس کی سادگی سے، مطلب ہر پہلو سے دوسرا مسلمان اگر محفوظ ہے تو یہ بہترین شخص ہے. اور 16واں نمبر یہاں پر ہے جو قرآن مجید میں بھی آیا ہے، بہترین ذالک خیر و احسن تأویلا، اس میں آیا ہے ناپ تول، حساب کتاب، ناپ تول حساب کتاب کو درست کرنے والا ہو. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. پڑھے لکھے طریقے سے، سلجھے ہوئے طریقے سے ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے. ادھر سے مہنگائی ہوئی، ادھر سے مہنگائی ہوئی، ادھر سے انہوں نے کلو کا کہا کہ مرغی والوں کے پاس چلے جائیں، دوسرے تیسرے کے پاس چلے جائیں، کے جی کا ریٹ لکھا ہوا ہے، ادھر 900 گرام دے رہے ہیں. ریٹ بھی 900 کا لکھو بھائی، کہتے ہر جگہ چل رہا ہے. کیا سارے لوگ زنا کے اوپر متفق ہو جائیں تو وہ حلال ہو جائے گا؟ سارے مرغیوں والے، سارے دودھ والے حرام کے اوپر متفق ہو جائیں تو کیا وہ حلال ہو جاتا ہے؟ ذالک خیر و احسن تأویلا، کہ ناپ تول کی پوری پیمائش رکھنے والے. اب یہ بڑے ہیں، مہنگائی ہوئی ہے، وہ دودھ والا آتا ہے اپنے والا جی چھوڑنے لگا. میں نے کہا بڑھا لو جتنا بڑھانا ہے آپ نے، آپ ہی ہمیں بارے میں ہو. تو کہتے ہیں میں نے دوسرے دودھی سے پوچھا ہے کہ تسی کی بدایا، کتنے بڑھائے؟ کہتے اسی پانی بدایا. ہم نے قیمت نہیں بڑھائی، ہم نے پانی بڑھا دیا. پھر اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے. وہ ہم ایک ولیمے پہ جا رہے تھے تو قریب میں وہ دودھی جو ہے وہ گر گیا بالکل بیچ میں. میں نے فوراً جو ہے وہ گاڑی روکی، نکلے تو ہم کیونکہ ولیمے پہ تیار ہو کے جا رہے ہیں، اپنے کو بچانا اس کو بچانا، فوراً سے اس کا وہ پکڑا، سارا کچھ کیا. تو جب اس کو اٹھایا، سارا جب کھڑا ہو گیا تو مجھے وہ کہتے اس کا بڑا نقصان ہوا. میں نے کہا اس کا نقصان نہیں ہوا، دیکھو برف کا نقصان ہوا. اس کی ٹینکیوں میں سے ایسے برف نکلی. برف کے نام پہ کیا ہے کہ جی برف ہی ڈالتے ہیں. اور دودھ کون سا بن رہا ہے کہ بھی یہ دودھیوں کے لیے ہے، اور یہ دودھ بچوں کے لیے ہے، اور یہ ہوٹلوں کے لیے ہے، اور یہ ان چیزوں کے لیے. میرا وہ کہنے کا مقصد یہ ہے حلال طریقے سے، پڑھے لکھے طریقے سے، اور ایک انجمن اور ایک مافیا آپس میں چیزیں طے کرنے کے ذریعے سے اگر وہ ناپ تول میں، پیمانوں میں کمی کر لیتے ہیں تو تب بھی وہ حرام ہے. تو آج کی جو گفتگو ہوئی وہ خیر کی طرف سے ہوئی. 16 چیزیں نہیں تو کم از کم میری جان سے میرے، دیکھیں جی ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین شخص وہ لفظ نہیں آیا جو میں اور آپ جس کے اوپر محنت کرتے ہیں، اپنی ذات کا کہیں نام نہیں آیا. آج ساری محنت اپنی ذات کی ہو رہی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی ذات کا نہ ہو کسی اور کا ہو، اس میں وسعت ہے. بیوی بچے اور ہیں، امی ابو، بہن بھائی، خاندان والے، معاشرے والے، سماج والے، دوسروں کے لیے. آخر میں بات کرتا ہوں خیر پہ جو میں نے آپ سے عرض کی.
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہاں پر خیر ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس میں بھی ثقلت کے بعد ایک جگہ خیر کے اوپر آئے. اور وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں انفاق میں خیر آئے. تو خیر کے معنی میں صرف مال مراد نہیں، صرف علم مراد نہیں، صرف آئیڈیا مراد نہیں. نفع کی کوئی بھی شکل ہے وہ خیر ہے. نفع کی کوئی بھی شکل ہے وہ خیر ہے. اور اس خیر کو پانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. مسلمان کی زندگی دوسرے مسلمان کے لیے. اور خاندان میں، خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے وہ سب کی فکر کرتا ہے. اچھا، برادری کا بڑا ہوتا ہے، گاؤں کا بڑا ہوتا ہے، وہ سب کی فکر کرتا ہے. جب فوت ہوتا ہے تو سال بعد 2 سال بعد کسی فنکشن پہ اس کا تذکرہ اور خیر کے تذکرے کیے جاتے ہیں کہ یہ شخص گاؤں کے لیے جیتا تھا، یہ ہمارے خاندان میں پورے خاندان کو دیکھتا تھا. جو شخص اللہ کی مخلوق کے لیے جیے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پوری مخلوق میں معروف اور کبھی مرے گا نہیں. کبھی اس میں آج کی اس گفتگو میں آخر میں درود شریف بھی پڑھتے ہیں ہم، مختلف بیانات، اور اس کے بعد ایک صفت کے اوپر کوئی نہ کوئی، ویسے تو ساری کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جس کو چکھنے کے لیے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. آج جو خیر کی لفظ ہم نے پڑھے ہیں، مذاکرہ کیا ہے، اس میں ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں، وہ مال کا معاملہ ہو، وہ آئیڈیا کا معاملہ ہو، وہ کھانا کھلانے کا معاملہ ہو، وہ خیر کی کوئی بات کا ہو، کسی اجنبی سے اس لیے اس سے معاملہ کریں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں. ایک دوسرا، کسی اور کے ساتھ معاملہ اس طرح سے کریں، پیار والا کریں، اپنا حساب والا کریں، ان کو آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے نبی کا امتی ہے، امتی ہونے کی وجہ سے میں اس کے ساتھ پیار کر رہا ہوں. ہوتا ہے نا، میرے دوست کا بیٹا ہے، میری برادری کا ہے، میری فیلڈ کا ہے، میرے شہر کا ہے. بیرون چلے جاتے ہیں، ویسے تو فیصلہ آبادی فیصلہ آبادوں کو پوچھے گا نہیں. کسی دوسری کنٹری میں چلے جائیں، وہ دوسرے بتاتے ہیں میں فیصلہ آباد ہو جی فیصلہ آباد، اتنے تکے مار رہے جی. ادھر جو ہے وہ خیر کی چیزیں چل رہی تھی. تو کیا ہے کہ نسبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عمل کر لیں گے، یقین جانیے اس کا جو سرور، لذت ہے وہ دل میں ضرور آپ محسوس فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس بارے میں کوئی سوالات ہو تو کر لیں، دعا کرتے ہیں.